میرے بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ لڑتے ہیں، جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، انہی کی بات سنا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے کیا، کس کی مثال دو؟ اس کی مثال یہ ہے، اس کی مثال وہ کسان ہے جو 2.5 مہینے سے پنجاب اور ہریانہ کے بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی مثال وہ ہے، وہ کسان جو آج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ویسٹرن یو پی کے بارڈر پر، اور 300 سے زیادہ موڈی سرکار کے پاس ایم پی ہیں۔ بھارت کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی سرکار ہے، مگر کسان روڈ پر نکل کر آیا، احتجاج کیا تو موڈی سرکار پریشان ہے، نریندر موڈی پریشان ہے، امیت شاہ پریشان ہے، بی جے پی پریشان ہے، سنگھ پریوار پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ احتجاج کرنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ کسانوں نے ہم کو بتا دیا، احتجاج کیے تو معلوم ہوا کہ حکومت پریشان ہو جاتی ہے۔ میں احمد آباد سے بھی ہمارے کسان بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جدوجہد حق بجانب ہے، آپ کے مطالبات بالکل صحیح ہیں۔ جو 3 قانون نریندر موڈی کی سرکار نے بنائے وہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ ایگریکلچر سمویدھان میں اسٹیٹ لسٹ میں آتا ہے، اور نریندر موڈی کی سرکار کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو جو اسٹیٹ لسٹ میں آتا اس پر قوانین بنا سکے۔ ایگریکلچر منسٹر بولتے ہیں تومر صاحب اس میں کیا کالا ہے دکھاؤ۔ ارے کالا اس میں یہ ہے کہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے، جو قانون بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، آپ کیسے بنائے ہو قانون؟ اب جو کسان احتجاج کر رہے تو بولے یہ خالستانی ہے، کیونکہ وہ پر سیکھ ہے، وہ خالستانی ہو گیا۔ وہ کسان جو گھنٹوں کھیت میں رہتا ہے، فصل اگاتا ہے تاکہ آپ اور ہم کھا سکیں، وہ خالستانی ہو گیا۔ آدیواسی دلت نکسل ہو گیا، مسلمان جہادی ہو گیا۔ اب بچے کون؟ بچے خالی موڈی جی، وہی دودھ کے دھلے ہیں، ہم سب گناہگار، کوئی ہے ہی نہیں نا۔ اب موڈی جی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نو، کوئی احتجاج مت کرو، میں جو گیان دیتا ہوں وہ گیان کو سنو، میں من کی بات بولتا ہوں، سن لو، عمل کر لو۔ موڈی جی، من کی بات سننے سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا، من کی بات سننے سے کسانوں کا غم دور نہیں ہوگا، من کی بات سن سن کے ہم بور ہو چکے ہیں۔ اب آپ کسانوں کی من کی بات سمجھو۔ اگر موڈی جی انصاف کرنا چاہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں گجرات کی غریب پریوار سے اٹھ کر آیا ہوں، اگر آپ غریبوں کا غم سمجھتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کسانوں کو بلائیے، جس طرح آپ نے براک اوباما کو بٹھا کر اپنے ہاتھ سے چائے پلا کر اوباما کو دیا، اچھا کیا، مہمان تھا۔ جب آپ مہمان کو بلا کر چائے پلا سکتے ہیں، ارے یہ تو بھارت کے کسان ہیں نا موڈی جی، آپ ان کو بلائیے اپنے گھر میں، 10-12 کو بلائیے، چائے پلائیے، ان کو گلے سے لگائیے اور صرف اتنا کہیے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں، اب تمہارے آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا، دیکھو وہ کسان آپ کو اپنے گود میں بٹھا لے گا، اپنے سر پر بٹھا لے گا۔ موڈی جی، آپ کسانوں کے اس تکلیف کو آپ کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کسان کا نیتا رویا تو پورے کسان جذبات میں آ گئے۔ میرے بھائی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے عزائم میں سچائی ہوتی ہے، جو اخلاص کی بنیاد پر کام ہوتا ہے، قدرت اس کی مدد کرتی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسان اٹھے گا، اور کسان اٹھا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ حرکت کرنا پڑے گا۔ زندہ اگر ہے تو زندگی کا ثبوت صرف خاموش بیٹھ کر آنکھ میں آنسو لانے سے نہیں دیا جاتا، زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دینا ہے تو احتجاج کرنا پڑے گا، صدائے احتجاج کو بلند کرنا پڑے گا، ضمیر کی آواز پر اپنی زبان سے نعرے لگانا پڑے گا۔ اگر دل جلتا ہے تو اپنی زبان پر لا کر حکومت کے ایوانوں میں بتانا پڑے گا
नाइंसाफी नजर आती है तो उस नाइंसाफी का जमहूरी तरीके से खात्मा करना पड़ेगा। हक चाहते हो तो याद रखो, सिर्फ पुकारने से कोई हक नहीं देता कि मेरा हक दे दो, हक दे दो। हक को लेना पड़ता है। अगर कोई इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देता तो जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है कि उन जालिमों से अपना हक छीनो और संविधान को और जमहूरियत को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देने आया हूं